آج کی اس پیشکش میں بات کریں گے بھارتی فلم انڈسٹری کے ان پروڈکشنز کے بارے میں جنہیں بعض ہلکے پاکستان مخالف یا ناپسندیدہ بیانیے کے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم خاص طور پر حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم دھرندر اور دیگر فلموں کی تنقید اور تناظر پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی رد عمل، تنقیدی جائزہ اور حقائق کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بھارتی فلم دھرندر، جو کہ ابھی ریلیز ہوئی ہے۔ فلم دھرندر بھارت میں ایک بڑی ہائی سٹیکس جاسوسی تھرلر کے طور پر سامنے آئی، جس نے نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی زبردست بحث چھیڑ دی ہے۔ اس فلم میں کراچی کے علاقے لیاری کو ایک پرتشدد اور دہشت گردی کے مرکز کے طور پر دکھایا گیا، اور کچھ مکالمے اور مناظر ایسے ہیں جنہیں نقاد منفی اور غیر حقیقی بیانیاں قرار دے رہے ہیں۔ پاکستانی حلقوں نے فلم میں دکھائی گئی کردار نگاری، بیانات اور کچھ تاریخی حوالوں کو غلط اور مبالغہ آمیز بتایا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک محدود یا تعصب زدہ تصویر پیش ہو سکتی ہے جو حقیقت سے میل نہیں کھاتی۔ دھرندر اور عالمی رد عمل۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ خلیجی ممالک نے بھی فلم دھرندر کو اس کے مواد کی وجہ سے بین کر دیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان کی فلم بورڈز نے کہا ہے کہ فلم میں پاکستان کے خلاف اعتراضات شامل ہیں، جس کی وجہ سے اسے اسکرین پر نشر نہیں کیا جا رہا۔ یہ بھی اہم ہے کہ پاکستان میں یہ فلم غیر قانونی طور پر بھی عوام تک پہنچ رہی ہے، جس نے اسے زیادہ پائریٹڈ فلموں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ یعنی لوگ اسے انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ممنوع ہو۔ فلم اور حقائق، تنقیدی جائزہ۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ فلمیں فن اور بیانیے کا مرکب ہوتی ہیں، لیکن جنگ، جاسوسی اور دو ممالک کے تنازعات جیسے موضوعات پر انہیں سنجیدگی سے نہ لینا بھی سمجھداری ہے۔ فلموں کے ذریعے بنائے جانے والے کردار یا واقعات اکثر ہالی ووڈ سٹائل، ڈرامائی اور مبالغہ آمیز ہوتے ہیں۔ بہت سی فلمیں حقیقت کی جگہ تخیلات یا بیانیہ سازی پر مبنی ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے ناظرین کو متاثر کر سکیں۔ صحافی اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسی فلمیں حقیقی سیاسی تعلقات کی جگہ اسپیکٹیکولر انٹرٹینمنٹ پر زیادہ مبنی ہوتی ہیں، اس لیے ہر سین کو حقیقت نہیں سمجھا جا سکتا۔ بھارت نے اور بھی کافی ساری فلمیں پاکستان کے خلاف بنائی ہیں، جنہیں
پاکستان میں متنازع فلمیں بھی کہا جاتا ہے، جن کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ پاکستان میں پچھلے سالوں میں کئی بھارتی فلمیں بین یا اعتراضات کا شکار رہی ہیں، جن میں رازی، جاسوسی اور بھارت پاکستان تعلقات کے پس منظر کے ساتھ صادم۔ ایک تھا ٹائیگر، بھارتی جاسوس اور پاکستانی ایجنٹ کی بیانیہ، حیدر، کشمیر اور جذباتی لڑائیوں والے مناظر، غدر، ایک پریم کتھا، اشتعال انگیز ڈائیلاگز اور پاکستان کے منظرنامے۔ یہ فلمیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ خود بھارت میں بھی عوامی اور ناقدین کی جانب سے گہرے مباحثے کا موضوع بنی ہیں اور ان کے بیانیے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستانی رد عمل اور ثقافتی رد عمل۔ پاکستانی حکومت اور فنکاروں نے بعض مواقع پر ایسے بیانیوں پر احتیاط سے رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ ثقافت، امن اور حقیقت پسندانہ داستانوں کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ مثال کے طور پر سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک پاکستانی فلم میرا لیاری ریلیز کرے گی، جس میں لیاری کی ثقافت، امن اور قوت ارادے کو سچائی کے ساتھ پیش کیا جائے گا تاکہ ایک متوازی اور مثبت تصویر سامنے آئے۔ فلمیں اور قومیت، سمجھ بوجھ کی ضرورت۔ فلمیں جذبات کو جگاتی ہیں، لیکن تاریخی، سیاسی اور معاشرتی حقائق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہر فلمی پلاٹ کو حقیقت نہ سمجھیں، خاص طور پر جب وہ سخت سیاسی اور دو طرفہ تنازعات پر مبنی ہو۔ تنقیدی سوچ اور معلوماتی پس منظر کے ساتھ ناظرین کو فلم کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ فلمیں کس طرح کبھی کبھار بیانیہ سازی کا حصہ بن جاتی ہیں اور کبھی وہ سماجی اور سیاسی رد عمل بھی پیدا کرتی ہیں۔ چاہے وہ دھرندر ہو یا کوئی بھی دوسری فلم، اصل حقیقت ہمیشہ بیانیے سے آگے ہوتی ہے۔ ہماری تجویز ہے کہ فلم دیکھتے وقت حقائق، اصحاب علم کے تبصرے اور دونوں ممالک کے نقطہ نظر کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ معلومات صرف جذبات تک محدود نہ رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔